السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. جنت اور جہنم تو اللہ کے ہی اختیار ہے. اللہ جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے جہنم دے. لیکن جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایسے اوصاف بیان کیے ہیں جنتیوں کے، اور ایسے اوصاف بیان کیے ہیں جہنمیوں کے بھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی. اب جو کاٹ کھانے والی ملوکیت جس کو اللہ کے نبی قرار دے اور کراہت کے ساتھ ملکن عدودہ بھی کہیں، ملکن عادہ بھی کہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا بندہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائی ہوئی شریعت اور دین میں اپنی ملوکیت قائم کر لے اور کیسریت کا نظام رائج کر دے، تو اس کی جنت کہاں رہی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے اور ہم سے بہترین جو انسان ہے وہ حضرت علی ہے. حضرت علی نے ان کو باغی جان کر ان سے قتال کیا، الا کہ وہ اللہ کے امر کی طرف پلٹے. تو وہ معاویہ تو کبھی بھی نہیں پلٹا. تو حضرت علی نے ان کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ قنوت نازلہ پڑی. جنتیوں کے اوپر حضرت علی قنوت نازلہ پڑے گی. یہ ہمارے پاس یہ حدیث صحیح سند سے آ گئی. قتال کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ. اب کوئی اس کے بدلے میں کہے کہ قتال تو طلحہ زبیر معاشہ کے ساتھ بھی کیا تھا، تو بالکل ان کا ہمارے پاس رجوع سامنے آ گیا، اور ان کی شکست کے بعد حضرت علی کی معافی دینا ہمارے سامنے آ گئی. یہ تو حضرت علی ان کو قید کرتے، ان کے زخمیوں کو، ان کے باقی بچ جانے والوں کو غلام بنا کر ان کو جو ہے نا قید کر لیتے، تو پھر ہم کہتے. لیکن حضرت علی نے ایسا نہیں کیا کسی کے ساتھ. جس نے بھی رجوع کیا ان کا رجوع قبول کیا اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. لیکن معاویہ کا ہمارے پاس رجوع نہیں ملتا. یزید کے اوپر تو ہم گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے نا. آپ نے یزید کو بیچ میں لیا. یزید کے اوپر تو ہمیں رحم آتا ہے کہ اس گندے نظام میں، گندے ماحول میں، کیسریت کے ماحول میں، اور حرام چیزوں کے استعمال کرنے والے باپ کا بیٹا تھا وہ. تو جو اس نے محل میں اپنے باپ کو کرتے دیکھا اس نے وہی کرنا تھا. ہمارے پاس صحیح سند سے 3 محدثین سے حدیث آ گئی کہ معاویہ حرام کاموں میں ملوث پایا گیا. درندوں کے فرش بچھا کر بیٹھتا تھا، اسے پتہ تھا اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے. سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کھاتا تھا اور زیورات بھی پہنتا تھا، اور اللہ کے نبی نے منع کیا، اسے پتہ تھا. اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ مجھے پتہ ہے. ریشم پہنتا تھا. مقدام نے کہا اننا صدق تو صدق نہیں، واننا کذب تو کذب نہیں، اقسم باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لابس الحریر کے ریشم کو لباس بنا کر پہننے سے منع فرمایا؟ معاویہ نے کہا ہاں بالکل منع فرمایا. تو اس نے پھر بعد میں کہا رأیت کل فی البیت یا معاویہ، میں یہ سب تیرے گھر میں دیکھ رہا ہوں. ابو داؤد یہ حدیث لے کر آئے، احمد بن حنبل یہ حدیث لے کر آئے اور صحیح کا حکم لگایا، اور ذہبی نے اس کی تحقیق کر کے صحیح کا حکم لگایا. اب جب یہ 3 حرام کاموں میں بھی پایا گیا، صحابہ کرام کے قتل میں بھی پایا گیا، اور حضرت ابن عباس نے جو کہ حبر الامہ ہیں، جو کہ قرآن کے علم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما، اور حبر الامہ اس کو کہا جاتا تھا. حضرت عمر بھی اس کو وہ چھوٹا بچہ تھا، 10 سال کا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے. حضرت عمر کی خلافت میں وہ 12-14 سال کا، 15 سال کا تھا، لیکن اس کو حضرت عمر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور فتوے میں اس کی بھی رائے شامل کرتے تھے، کیونکہ اس کو قرآن کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. اس نے کہا کہ بغض علی میں معاویہ سنتوں کا تارک ہوا. نسائی شریف 3009 نمبر حدیث. اب جو بغض علی میں ہو تو یہ تو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے نا کہ علی کے بغض صرف منافق میں ہو سکتا ہے. تو معاویہ کی منافقت میں تو کسی قسم کا اب شک بھی نہیں رہا نا، کہ جب اس نے بغض علی میں سنتوں کو ترک کیا تو حضرت ابن عباس نے بھی کہا، اور نسائی شریف میں یہ حدیث بھی صحیح سند سے موجود ہے، 3009 نمبر حدیث ہے. تو معاویہ کا بغض بھی آ گیا، معاویہ کی منافقت بھی آ گئی، معاویہ کا حرام چیزیں استعمال کرنا بھی آ گیا حدیثوں میں، معاویہ کا حضرت علی سے قتال اور صحابہ کرام کو قتل کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت علی علیہ السلام کو ممبروں کے اوپر جو ہے نا لعنت کروانا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لا تسبوا الاموات کہ مردوں کو گالی مت دو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کہ کسی کے دل میں بھی میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی بغض آ گیا، زبان پر نہیں، قول و فعل میں نہیں، صرف دل میں بغض آ گیا اور کسی نے دیکھا بھی نہیں، وہ دل کی بات تھی،
تو وہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت یعنی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کے روزے کی حالت میں سجدے میں گر جائے اور عمر نو پا جائے، اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ اس نے میرے اہل بیت کے بارے میں اگر دل میں بغض آ گیا۔ اور یہ بات حضرت رسول اللہ نے اپنے چچا عباس کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ کرام نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو چچا عباس سے تو زیادہ علی حسن و حسین کے ساتھ آپ محبت کرتے تھے، تو معاویہ نے ان سے جنگ کی اور معاویہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ممبروں کے اوپر گالیاں دینے شروع کی۔ یہ رسم بد بھی معاویہ نے شروع کرائی۔ اب اس کی جنت کہاں رہ گئی؟ آپ اتنے بھی جو ہے نا محتاط نہ بنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں آ گئی، حضرت خلیفہ راشد کا قول و فعل آ گیا، جنگ اور قتال، اور انہوں نے جب کہا کہ ہمارے مقتولین اور ان کے مقتولین جنت میں، تو حضرت علی نے معاویہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا، اس کو روک دیا، کہا معاویہ کے بارے میں آخر میں فیصلہ میرا اور معاویہ کا طے ہونا ہے۔ حضرت علی نے معاویہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں اور وہ دونوں جنت میں چلے جائیں۔ مقتولین کو کہا جو کہ بلا پھسلا کر معاویہ کی طرف سے آئے تھے، لیکن معاویہ کے بارے میں حضرت علی نے یہ لفظ نہیں کہا، یہ فیصلہ ابھی ہونا ہے کہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہوگا۔ اسی لیے تو حضرت علی نماز کے اندر معاویہ پر قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاہی۔ تو یہ بات جو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ معاویہ بھی جنت میں جائے گا یا ہمیں جنت جہنم کا نہیں پتہ، تو یہ بات جو ہے نا اتنے بھی سادہ نہ بنے۔ یزید کے اوپر تو ہم گفتگو ہی نہیں کرتے نا، وہ تو ایک ایسے خبیث اور غلیظ ماحول میں پلا، تو اس نے ایسے ہی کرنا تھا۔ اصل مین جو ام الفتنہ ہے اس امت میں، جس نے صحابہ کرام کو قتل کیا، خلافت کو ملوکیت میں بدلا اور ملوکیت کو کیسریت میں بدلا اور دین میں بدعت داخل کی، وہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے۔ تو لہٰذا معاویہ کے بارے میں ہم اگر اس کا نام لے کر لعنت نہیں کرتے، تکفیر نہیں کرتے، یہ اس کے اوپر ہم بڑا رحم کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس نے اسلام کو برباد کیا اور صحابہ کرام کے ساتھ قتال کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے مذاق اڑائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی مخالفت میں قوانین بنائے، اس کا تو اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے الولد للفراش والآخل للحجر، بچہ اس کا ہے جس کے نکاح میں پیدا ہو اور زانی کے لیے سنسار ہے۔ معاویہ نے زنا سے پیدا ہوئے ایک بندے کو کہا کہ میرے باپ نے تیری ماں سے زنا کیا تھا، تو اس زنا سے پیدا ہوا تھا، تو میرا بھائی، آج سے بعد تیرا نام زیاد بن ابو سفیان ہوگا۔ وہ بھی مان گیا کہ ہاں میری ماں نے تیرے باپ کے ساتھ زنا کیا تھا، گواہ بھی مقرر کر دیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت نہیں کی اس نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مذاق بھی اس نے اڑایا جب حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اپنی کوئی ضرورت پیش کی تو انہوں نے نہ مانی اور ظلم کیا ان کے اوپر، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا تھا اے انصار، میرے بعد تمہارے اوپر ظالم حکمران مقرر کر دیے جائیں گے اور تم صبر کرنا۔ اور معاویہ نے کہا تو پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، کیا کرنا؟ ان کا صبر کرنا حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھے ملو۔ تو معاویہ نے کہا پھر جاؤ، جا کر صبر کرو، یعنی کہ لرز نہیں گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ظالم حکمران جو ہے نا میرے بعد آ جائیں گے، تو اگر کوئی اس طرح کا کوئی ظلم انصار پہ ہو رہا ہے تو میں اس کا جو ہے نا ازالہ کروں اور ان میزبان رسول ابو ایوب انصاری کی حاجت کو پورا کروں۔ الٹا کہا کہ جاؤ، جا کر پھر صبر کرو۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری ابن عباس کے پاس گئے، وہ گورنر سے بصرہ کے، تو ان سے جا کر اپنی حاجت پیش کی۔ وہ مقروض تھے اور حضرت ابن عباس نے ان کا قرضہ اتارا اور ان کو نوکر اور ان کو غلام اور ان کو بیر بکریاں عطا کی۔ یہ حال ہے معاویہ کا انصار مدینہ سے دشمنی، یہ حال ہے معاویہ کا اہل بیت سے دشمنی، صحابہ سے دشمنی، اور اب بھی جنت باقی رہی۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی اولاد سے قتل و غارت گری کرو اور جنت میں جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی کو ناحق قتل کرے وَجَزَاؤُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اس کو جزا جہنم ملے گی اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو کیا معاویہ نے ناحق قتل نہیں کروائے؟ حضرت عمار یاسر کا قتل ناحق نہیں تھا؟ حضرت عمر بن حمد کا قتل ناحق نہیں تھا؟ حضرت رسول اللہ کے صحابی، اتنے جلیل القدر صحابی حضرت حجر بن عدی، جنگ کے بعد امن کے زمانے میں ان کو قتل کیا صرف تنقید کرنے پر۔ کیا آج تک کسی نے کسی کو تنقید کرنے پر قتل کیا؟ کیا معاویہ اللہ کا نبی ہے کہ اس کے اوپر تنقید ہو تو قتل کر دیا جائے؟ یہ حال ہے معاویہ کا، اور ہم اس کی جنت ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ سلام۔